بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تعارف غیر مسلم سماج میں کیوں اور کیسے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ مختلف مذاہب نے اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے بانی کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کیا جائے، جبکہ اسلام نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا عملی نمونہ سامنے رکھ دیا اور اس کی پیروی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیار کا مستحق قرار دیا۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ یہاں بادشاہ، رعایا، حاکم، محکوم، عابد، زاہد، افسر، سپاہی، قاضی، غرض ہر قسم کے انسانی طبقات موجود ہیں۔ چنانچہ ان سب کو اپنی اپنی زندگی کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، لہٰذا اسلام ان سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام طبقات انسانی کے لیے ذریعہ رہنمائی قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو ایک ایسی شخصی زندگی کی ضرورت ہے جو ہر گروہ کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں رہنمائی کا درس دے، جس میں دولت مند، غریب، بادشاہ، رعایا، فاتح، شکست خوردہ، تاجر، استاد، شاگرد، قاضی، شوہر، بیوی، والدین، غرض ہر انسان کے لیے ہدایت کا چراغ، رہنمائی کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی طرح ہے، جس کی کرنوں سے بلند و بالا پہاڑ، ریتیلے میدان، سرسبز کھیت اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیر مسلم دنیا کی طرف سے جتنے بھی پروپیگنڈا کیے گئے، غیر مسلموں ہی کے قول و بیانات ان کی تردید کرتے ہیں۔ پروفیسر رام کرشن راؤ کے جو ویوز ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، the personality of محمد صلی اللہ علیہ وسلم, it is most difficult to get into the whole truth of it, only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picture scene. There is Muhammad the prophet, there is Muhammad the warrior, there is Muhammad the businessman, there is Muhammad the statesman, there is Muhammad the orator, there is Muhammad the reformer, there is Muhammad the refugee of orphans, there is Muhammad the protector of slaves, there is Muhammad the emancipator of women, there is Muhammad the judge, there is Muhammad the saint. All in all these magnificent roles, in all these departments of human activity, he is alike a hero. Head of the Department of Philosophy, University of Mysore, reprinted from Islam and Modern Age. ایک اور ویو ہے، مہاتما گاندھی فادر آف نیشن said about Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in Allah and in his own mission. Young India 1924. سیرت طیبہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن پاک میں پیکر رحمت کے طور پر کرایا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ سراپا رحمت ہے اور رحمت امن کا کمال ہوتا ہے، یعنی امن جو ہے، پیس جو ہے، وہ سب سے چھوٹا درجہ ہوا، یعنی امن یعنی جس میں ضروری نہیں کہ دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے، اور فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے مگر اتنا ہے کہ کسی کی جان یا مال کو کوئی نقصان نہیں، وہ محفوظ ہے آپ کے ہاتھ سے، یہ امن ہوتا ہے۔ یعنی امن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے محفوظ ہے، آپ اگر اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو آپ نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، فائدہ ہو یا نہ ہو نقصان ہرگز نہیں ہوگا، اس سے امن کہتے ہیں۔ امن رحمت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، یعنی آخری درجہ ہے۔ آج دنیا امن کے لیے رو رہی ہے، اور رحمت کا مطلب ہے ہر حال میں آپ کو فیض ملتا رہے اور نقصان کا نام و نشان نہ ہو، یہ رحمت کہلاتا ہے۔ اور اسلام امن سے بہت آگے رحمت تک پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے، جس میں جن و انس، ملائک، جمادات، نباتات، حیوانات، تمام عالموں کی چیزیں آ گئی۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے اور جمیع مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔
تو مسلمانوں کا دل بھی رحمت کے چشمے کے طور پر اسی طرح وسیع ہونا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام ہمیشہ ہمارے اخلاق، عمل، انصاف، ہماری سچائی سے پھیلا ہے۔ یہ عنوان ان تنگ نظر فرقہ پرستوں کے لیے دندان شکن ہے، یعنی ایک ٹارچر ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں انتہائی تعصب سے کام لے کر غیر مسلموں کے مذہبی احساسات کو بری طرح کچلا ہے۔ ہندوستان کے اس دور انقلاب میں جبکہ اسلام کے خلاف غلط فہمی اور بدگمانی اور نفرت و بیزاری کا زور ہے، بڑی سخت ضرورت ہے کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح معلومات فراہم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات کی روشنی میں ان اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں دور حاضر میں جن کی سخت ضرورت ہے، یعنی آج کے دور میں جن کی سخت ضرورت ہے۔ اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سال گزرنے کے بعد جب دین اسلام کا دنیا میں مکمل تعارف ہو چکا اور دین کی تعلیمات پھیلانا شروع ہو گئی تو اہل مکہ نے اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں پر ظلم کیا، انہیں اذیتیں دی اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اولیٰ کا حکم دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا حبشہ چلے جاؤ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی تنگی کا سبق نہیں دے رہے بلکہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، فرمایا کہ وہ بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا وہ رحم دل ہے۔ اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچائی کی سرزمین ہے جہاں عدل و انصاف کی زمین ہے، جبکہ وہ سرزمین میں عیسائی مذہب ہوتا تھا۔ یہ سچائی اور انصاف کا تعارف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین اور عیسائی مذہب اور عیسائی بادشاہ کے تعلق سے فرمایا تھا۔ یہ عالمی عدل کی دلیل ہے، یہ پروف ہے اس بات کا۔ امریکہ کے مشہور مصنف واشنگٹن آئرونگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا اور اس کے پہلے صفحے پر ایک تصویر دی جس کے ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس طرح کی تصانیف سے غیر مسلم اقوام میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دینی تعصب کا زہر بھر کر حقیقت کے چہرے کو داغدار بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن سچائی پر پردہ ڈالنا ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں ایسے انصاف پسند غیر مسلم مورخین اور مفکرین بھی موجود ہیں جنہوں نے ان باتوں کی تردید کر دی اور ثابت کیا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی فطری کشش کے باعث پھیل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جس میں اسلام نے جس طرح غیر مسلم کے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جس پرامن طریقے سے اسلام کی اشاعت کی، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ غیر مسلمانوں کے لیے ہدایت اور وصیتیں اور ان کا طرز عمل آج بھی فتنہ پھیلانے والوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ الواثقہ اسلامی تاریخ کی عظیم سیاسی دستاویز آئین مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا 622 عیسوی میں۔ یہ انسانی حقوق کی پہلی دستاویز مانی جاتی ہے جو مدینے میں مقیم قبائل یثرب کے خاندان کے درمیان باضابطہ ایک معاہدہ تھا جس میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور کافر شامل ہیں۔ اس آئین نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد تشکیل دی۔ اس دستاویز کو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے قبیلوں کے مابین تلخ کلامی لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش میں تیار کیا گیا تھا۔ اس دستاویز کا مقصد امن تھا اور اسلامی قانون کو سمجھانا تھا۔ اس میں مدینہ منورہ کے مسلمان، یہودی، عیسائی اور کافر جماعتوں کے لیے بہت سارے حقوق اور ذمہ داریاں قائم کی، انہیں ایک ہی جماعت یعنی امت کے گروپ میں لایا گیا۔ اس آئین میں برادری کی سلامتی، مذہبی آزادیاں، مدینہ کا الاحرام یا مقدس مقام جو ہر طرح کے تشدد اور اصلاح کو چھوڑ کر جو کردار تھا، خواتین کی سلامتی، مدینہ کے اندر مستحکم قبائلی تعلقات جس میں برادری کی مدد کرنے کے لیے ٹیکس کا نظام، تنازع کا وقت، خارجی سیاسی اتحاد کے پیرامیٹرز، افراد کو تحفظ فراہم کرنے کا نظام، تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک عدالتی نظام اور خون کی رقم کی ادائیگی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت آزادی، اتحاد و وحدت اسلامی سے متعلق طرز عمل کے قوانین بھی شامل ہیں۔ انسانی طبقات کے لیے یہ فروغ امن اور فروغ اتحاد کا پیغام تھا جو اسلامی قانون کے تحت تھا۔
اسلام نے مختلف مذہب والوں کو خوش آمدید کہا ہے، بشرط کہ وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں مسلمانوں کے ساتھ۔ خلفائے راشدین، سلاطین اسلام اور امراء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غیر مسلم رعایا کا سختی سے لحاظ رکھا، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دی ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کے ان اخلاق، ہمدردانہ رویے، ان کی انصاف پسندی کی وجہ سے ہی اسلام پھیلا ہے۔